وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. دنیا میں کوئی انسان نہ خود کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. نفع دینے والی ذات بھی ایک اللہ کی ذات ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اگر کہیں سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اللہ کے حکم سے پہنچ رہا ہوتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور سارا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دیتا ہے. اور انہ هو اضحک وابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. انہ هو امات واحیا، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی انسان کو نفع دے سکے یا نقصان دے سکے. یہ ایک انسان مسلمان کا عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین حق، نظر بد حق ہے، کہ نظر بد انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ کے حکم سے. ہمارے یہاں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے، نظر لگنا حق ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات کے اندر یہ واقعات منقول ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر جس کے چہرے پہ نشانات آگے سیاہ رنگ کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر ہے، اس کو دم کرواؤ. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی شاندار خاتون ہیں. اگر اسلامی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو وہ خواتین جن کی حیثیت بہت زیادہ ان میں سے ایک اسماء بنت عمیس بھی ہیں. ان کو ذو الحجرتین کا لقب ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انہوں نے 2 ہجرتیں کی. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی اور پھر یہ حبشہ میں 7 سال تک بہت عرصہ تک مقیم رہی. خیبر کے بعد جب واپس آئیں تو حضرت حفصہ کے گھر کے اندر آئیں مدینہ منورہ میں. تو عمر تشریف لائے تو پوچھا کون ہے؟ کہا یہ اسماء ہے. کہا اسماء بنت عمیس حبشہ والی، سمندر میں ہجرت کرنے والی؟ کہا جی ہاں. تو دونوں نے کہہ دیا کہ ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے. تو انہیں یہ بات تھوڑی ناگوار محسوس ہوئی. اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر ایسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس خاتون کو ہجرت کے اعتبار سے تم پر فضیلت حاصل ہے کہ تم نے 1 ہجرت کی ہے، انہوں نے 2 ہجرتیں کی. تو یہ حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی. حضرت جعفر طیار موتا میں شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آپ رنجیدہ تھے. تو آپ یہ تشریف کی خدمت میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھ کر کہا یا رسول اللہ جعفر کو کچھ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے ہیں. تو یہ غم سے واپس گئی اپنے گھر کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار کے گھر والوں کے لکھانے کا اہتمام کرو اس لیے کہ ان کے گھر آج ماتم ہے. تو یہاں سے ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے گھر مہمان بن کر چلے جائیں، جیسے ہمارے عام طور پر رواج اور دستور ہے کہ کسی کے گھر اگر میت آ چکی ہے، فوتگی ہو گئی ہے، تو وہ بیچارے غم کو بھلا کر، میت کو بھلا کر اور نان نفقے اور کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس چیز کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے کھانا پورا کریں گے، دیگیں کس طریقے سے آئیں گی، چاول کی دیگ کس طریقے سے آئے گی، فلاں کی دیگ کس طریقے سے آئے گی. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ وہاں بیٹھ کر
بجائے اس بات کے کہ اللہ کو یاد کریں، آخرت کی یاد کریں، اور یہ بات دیکھیں کہ یہ چلا گیا، آج کل ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے کتنا اللہ کو راضی کیا ہے، ہم وہاں بیٹھ کر کھانے کی اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام عجیب رواج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، 3 دن کا سوگ، اور 3 دنوں کے اندر پڑوسیوں کی ذمہ داری یہ بات ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو آس پڑوس والے وہ مل کر اس گھر کے لیے طعام کا بندوبست کریں، اور سوائے دور سے آنے والے مہمانوں کو جن کی مجبوری ہے، اور کسی کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قریبی شخص کہ جو خود اپنے گھر سے کھانا صحیح کھا سکتا ہے وہ وہاں بیٹھ کر ان کا مہمان بن جائے۔ وہ جو بیچارے اپنے خود غم کے اندر ہیں وہ اپنے غم کو بھلا کر اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اور میں نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ قرض لے کر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، لا يحل لمال المسلم الا بطيب النفس، یہ اللہ کے نبی کی بات حدیث موجود ہے کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلی رضامندی نہ ہو۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک شخص اگر قرض لے کر اور اپنے اوپر اتنا بوجھ برداشت کر کے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کی دلی رضامندی کہاں سے اس کے اندر شامل ہوگی؟ لہذا یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام 3 دن نہیں تو 1 دن کم سے کم ضرور کرنا چاہیے۔ تو حضرت جعفر کی شہادت کے بعد اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں، جو کائنات کے اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل صحابی رسول ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر، محمد بن۔ تو پھر حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو پھر یہ خاتون حضرت علی کے نکاح میں، حضرت علی سے ان کا ایک اولاد یحییٰ۔ تو اس طرح ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت سے ایسے مردوں کے نکاح میں آئیں کہ جن کے بارے میں جو افضل ترین لوگ تھے کائنات کے، ان کے نکاح میں پے در پے ان کا نکاح ہوا۔ تو اس طریقے سے اسماء بنت عمیس بڑی فضیلت والی خاتون ہیں۔ ان سے روایت منقول ہے نظر بد کی کہ حضرت جعفر تیار کے بچوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو بڑے دبلے پتلے سے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نظر بد ہے، ان کو دم کرواؤ۔ تو اسماء بنت عمیس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک دم آتا ہے، کہ میں وہ کر لوں؟ کہاں اگر ٹھیک ہے درست ہے تو کر لو۔ تو انہوں نے وہ دم کیا اور اس کی وجہ سے وہ بچے صحت یاب ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ جو نظر بد ہے یہ حق ہے، یہ کسی کی کسی کو لگ سکتی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول تھے سہل بن حنیف، بڑے خوبصورت تھے، وہ ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو کسی کی نگاہ پڑ گئی، دوسرے صحابی کی نگاہ پڑ گئی، تو انہوں نے ایک دم سے جب ان کے دیکھا تو کہا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور اللہ نے ان کو کتنی خوبصورتی دی ہے، ان کا بدن کتنا خوبصورت ہے، ان کی جوانی کتنی اچھی ہے۔ تو اس انداز سے بات کی کہ وہیں پر سہل بن حنیف گر گئے اور ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس نے ان کو نظر لگائی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک صحابی ہے، انہوں نے یہ گفتگو کی، یہ کلمات کی، تو ان کا بلاؤ۔ یہ ایک طریقہ بتلایا ہے سنت میں کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے اور معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو ان کو بلایا گیا۔ تو آپ نے پہلے ان کو سخت سست کہا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے نقصان پہنچاؤ؟ یعنی اگر آپ کسی کے اندر کوئی عمدہ چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی کسی کی حسن کو اچھا دیکھتے ہیں، کسی کے لباس کو اچھا دیکھتے ہیں، کسی کی سواری کو اچھا دیکھتے ہیں، کسی کے مرتبے کو اچھا دیکھتے ہیں، کسی کے لباس، کہیں بھی اعتبار سے کوئی آپ کو اچھا لگے تو آپ نے دعا دینی ہے بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر وہ نظر اثر نہیں کر سکتے۔ تو یہ کلمات نہیں ہوں تو وہ نظر اثر کر جاتی ہے، جیسے سہل بن حنیف پر نظر اثر کر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی اپنے بھائی کو دیکھو کسی اچھی چیز کے اندر کوئی نعمت میں تو پھر اس کو دعا دو، اور یہ دعا دینے سے انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی وہ نعمت نصیب فرمائے گا۔ تو بارک اللہ فیک کا دعا حضرت سہل بن حنیف گر گئے، اور اس کے بعد تم صحابی رسول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم وضو کرو، کلی کرو، اپنے جسم پر پانی بہاؤ، اور وہ پانی جو ہے ایک برتن میں جمع کیا جائے اور وہ پانی سہل بن حنیف پر پھینکا جائے، بہایا جائے۔ تو جب پانی بہایا گیا تو سہل بن حنیف ایسے کھڑے ہو گئے جیسے انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو یہ ایک نسخہ بتایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کچھ کلمات مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت حسن اور حسنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو نظر بد سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اور ان کلمات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر بد سے بچایا کرتے تھے۔ تو اب نظر بد کا لگنا حق ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو شخص کوئی بھی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو نعمت میں دیکھے تو بارک اللہ فیک یا ماشاء اللہ دعا دے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ نظر بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو، اور نظر بد کا علاج مسنون ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایسا صورتحال ہو جائے تو ہم ٹوٹ کے جادو ٹونا اور اس طریقے سے کچھ جیلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان کے بتائے ہوئے علاجوں پر عمل کرتے ہوئے پتہ نہیں شرک میں اور کس قسم کی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نظر لگ جائے پہلا یہ عمل کیا جائے، دوسرا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ کلمات سکھلائے۔ تیسری چیز سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور یہ کلمات، یعنی کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات والی دعا جو ہے، یہ اگر صبح اور شام آپ خود پر اور اپنے بچوں پر آل اولاد پر پھونک دیں تو اللہ کی ذات کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے نہیں دے۔ آپ ایک تاثیر میں آ گئے، ایسے حصار میں آ جاتے ہیں حفاظت کے کہ پھر کوئی نظر اثر نہیں کر سکتی، کوئی شریر کا شر اثر نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی ایسا شخص، بلکہ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو آپ کے گھر، آپ اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کے چلے جائیں تو نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان اس میں داخل ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑا اہم کلمہ ہے، اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر دوسری صورت، تیسری صورت یہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی دم کی اجازت دی یا شریعت کے اندر جو اجازت موجود ہے اس میں 3 شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نظر بد لگ گئی تو پہلے تو اس طریقے سے عمل کیا جائے، سورہ قلم کی آخری آیات بہت مجرب ہے، 7 مرتبہ پڑھنا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیات 11 مرتبہ پڑھ کر اگر دم کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نظر کا علاج کرواتے ہیں یا کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آج کل اصل گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں، عام طور پہ خواتین اس کو بہت زیادہ وہ کرتی ہیں کہ جی ہمارے اوپر کسی نے ٹونا کروا دی، کسی نے کالا جادو کروا دیا، کسی نے ہمارے لیے جو ہے فلاں چیز کر دی۔ یہ بھی ہیں چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہے جتنا آج کل ہمارا معاشرہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ضعیف الاعتقادی میں بھی آ جاتا ہے کہ انسان ضعیف الاعتقاد ہو جائے گا، ذرا سی کوئی پریشانی ہو جائے اور وہ دوسروں پر شک کرنا شروع کر دے کہ اس نے میرے اوپر جادو کروایا ہے، اس نے میرے اوپر ٹونا کروایا ہے اور اس نے ہمارے خلاف تعویذ کر دی۔ اس وجہ سے جو جیلی پیر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں شعبدہ باز جو اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کے اعتقاد کو، عقیدے کو اور ضعیف کر دیتے ہیں اور اس کو ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں جس سے وہ بیچارہ بعض اوقات ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کالا جادو کرنا، اس طرح کی جو چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس نے جادو کروایا اس کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی۔ تو 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات، قرآن پاک کی آیات، اسماء حسنہ، یعنی اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھلائیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے دعائیں کچھ پیش کی، اس کے علاوہ بھی حدیث میں بے شمار دعائیں موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات، مخصوص آیات، جیسے سورہ قلم کی 2 آیات میں نے آپ کو بتلائیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یا اللہ کے اسماء ذات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ٹھیک ہے، یہ سارے اسماء ذات جو ہیں، اسماء صفات جو ہیں، ان کے ساتھ اگر دم کیا جائے تو یہ جائز ہے۔
اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات دی گئی ہیں کہ خود پر اور اپنے بچوں پر یہ دم کیا جائے، اور یہ دم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اثر بھی کرے گا، یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی کلمات کا ترجمہ کر کے کسی بھی زبان کے اندر اس سے دم کرتے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مجہول کلمات ہوتے ہیں، اس سے دم کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دم کرنے والا، یعنی جو شخص یہ کلمات ادا کر رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے کلمات ہیں، اور جس پر کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، ان دونوں کا یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ ان کلمات کے اندر بذات خود کوئی اثر ہے۔ جب تک کہ اللہ کی ذات اثر نہیں ڈال دیتی تب تک یہ کلمات بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتے، اس لیے کہ مؤثر بالذات ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی چیز، کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی انسان کو نفع دے سکے یا نقصان دے سکے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ایمان بنیاد ہے ایمان کی کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی تو جن کلمات سے آپ کسی سے بھی دم کروا رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، وہ کلمات وہ ہوں جو مسنون ہیں، یا قرآن پاک کی آیات ہوں، یا اسماء ذات و صفات ہو اللہ کے۔ دوسری چیز، ان کا ترجمہ نہ ہو، یا کوئی ایسے مجہول کلمات نہ ہو کسی زبان کے اندر، نہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کا معنی کیا ہے، نہ کسی اور کو پتہ چل رہا ہے ان کا معنی کیا ہے، کیونکہ اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب شرک کی ابتدا کی جاتی ہے اور اس طریقے سے کالا جادو کیا جاتا ہے تو کچھ ایسی چیزوں سے مدد مانگی جاتی ہے جو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے، اور جب غیر اللہ سے انسان مدد مانگے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مؤثر بذات اللہ کی ذات کو مانا جائے، تو اس اعتبار سے نظر بد کا علاج کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ اس کے علاوہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ عام طور پر ہم لوگ نماز کے بعد جو وظائف ہیں، مسنون وظائف ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے معوذتین کا تحفہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مختلف کلمات سے اپنے لیے پناہ مانگتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے تمام کلمات کو چھوڑ دیا اور صرف ان 2 صورتوں کو لازم پکڑ لیا، اور آپ ہمیشہ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر دم کرتے، اپنے اہل خانہ پہ دم کرتے، اور اس طریقے سے ان کو نظر بد سے، حسد سے، شیطان کے شر سے بچایا کرتے۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں ایسے شخص کے پاس گئے جو تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو عیسائی تھا، یہودی تھا، ہندو تھا، اس سے ہم نے دم کروایا اور ہمیں افاقہ ہو گیا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے کسی غیر اللہ سے دم کرواتا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ میں نے فلاں یہودی، میرے ایک درد ہوتا ہے اور میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ مجھے دم کرتا تھا اور مجھے علاج آ جاتا تھا، مجھے آرام آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اصل میں شیطان تھا جو تمہیں چھیڑتا تھا، اور تمہیں اور ضعیف الاعتقاد کرنے کے لیے جب تم اس کے پاس جاتی تو وہ تمہیں چھیڑنا چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بجائے تم نے یہ کیوں نہیں کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لام۔ ان کلمات سے اللہ بغیر کسی کے پاس جائے براہ راست انسان کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس شخص کو نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، ٹونے سے محفوظ فرما دے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، پھر اگر کسی کو علم ہے تو کچھ لوگ ایسے شعبہ باز آ چکے ہیں کہ جو لوگوں کے ضعیف ایمان سے کھیلتے ہیں، اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کمانا، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لاکھوں روپے فیس رکھ کر آج کل جو ہے پہلے تو وقت نہیں ملتا، اور جب وقت مل جائے تو کہتے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور پہنچی ہوئی سرکار کے پاس جب پہنچے ہیں تو خود ان کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کے اپنے اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کا عورتوں کے ساتھ براہ راست معاملہ ہے، نہ بے پردگی ہے، اور اس حال کے اندر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر تجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جو کہ اللہ نے تیرے اوپر نازل کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس مصیبت کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کہ وہ سمجھے کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں جو اللہ نے اس پر نازل کی ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ ایسے ایسے اعمال کے اندر مبتلا کرتا ہے انسان کو کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو بیان کرنے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ یہاں پہ یہ جگہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے،
اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کا لگنا حق ہے، لگ سکتی ہے اللہ کے حکم سے، تو کوشش کی جائے کہ اس کے اوپر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور ہاں، اگر آپ نظر لگنا، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ نظر لگ سکتی ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ کے دل کے اندر ایک خیال ہے، تو نظر لگنے سے پہلے حفظ ما تقدم بھی اس کے لیے کچھ عمل کرنا غلط نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ یقین کے خلاف ہے۔ اس چیز کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں داخل ہوئے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی، یہ نصیحت بڑی اہم ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، 11 بھائی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا کہ تم 11 کو دیکھ کر کوئی نظر نہ لگا دے کہ یہ ماشاء اتنا بڑا گروہ ہے، 11 بھائی اکٹھے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم جب مصر میں داخل ہونا تو ہر ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ تمہیں نظر بد نہ لگ سکے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہاں اگر اللہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ علیہ توکل، تو میں بھی اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور ہر ایک بھروسہ رکھنے والے کو اسی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اصل ذات ہے جو کہ انسان کو نفع بھی دے سکتی ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم اس کے لیے پہلے سے وہ اعمال کر سکتے ہیں جن سے ہم نظر بد سے محفوظ ہو جائیں۔ اس میں سب سے پہلے نماز، پھر مسنون اعمال، پھر قرآن پاک کی تلاوت، پھر تہجد، نوافل کی نماز۔ اس سے انسان ہر وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی حفاظت کے اندر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنی خواتین کو بطور خاص ان تعلیمات سے آگاہ کریں کہ یہ نظر بد حق ہے، لیکن اس سے بچنا کس طریقے سے ہے، جس طرح اللہ کے نبی بتلا کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔